ایک خاتون لاہور سے ہم سے سوال کر رہی ہیں، زینب ان کا نام ہے، اور یہ ذکر کر رہی ہیں کہ سر آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے لیکچرز دیے تھے، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ میں جلوس نکلتے تھے جنہیں علماء نے بدعت قرار دیا، لیکن انہوں نے کہیں سے پوچھا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ بالکل وہ بدعت نہیں تھا، بلکہ علماء نے وہ جو جلوس نکلتے تھے مکہ میں اس کا جواز ذکر کیا ہے، بہت سے علماء اپنی کتابوں میں بھی لکھ کے گئے ہیں، لہٰذا آپ نے غلط بیانی کی ہے اور غلط ریفرنسز دیے ہیں۔ سر اس بات کی وضاحت کر دیجئے۔ میں سسٹر آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ نے ایسا، یہ جملے اچھے نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر کسی چیز سے متعلق آپ کو ایک شبہ ہے، آپ سوال ضرور کریں یا پوچھیں، بھئی اگر میں نے کوئی ریفرنس دیا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ابن الضیاء حنفی صاحب کا ریفرنس دیا تھا، میں دوبارہ آپ کو دے بھی دیتا ہوں، کتاب بھی آ جاتی ہے، ان کی عبارت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی نالج میں نہیں ہے، آپ نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، تو آپ یوں ذکر کریں کہ آپ یہ ریفرنس دے دیں تاکہ ہمارا یہ شبہ دور ہو جائے، اور زبان اچھی رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ مجھ سے زبان اچھی رکھیں، آپ اپنا اخلاق ویسے ہی اچھی رکھیں، ہر ایک سے اچھا رکھیں۔ اور ممکن ہے میں غلطی کر سکتا ہوں، اس کے اندر کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ 100 غلطیاں کرتا ہوں گا۔ جہاں انسان ہے وہاں غلطی ہے، جہاں محقق ہے وہاں بڑی غلطی ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، جہاں محقق ہے وہاں بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک عالم دین، ایک محقق جس وقت چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے نا، وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ دین بن کے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا غلطی ہوتی ہے، لیکن عالم کی اور محقق کی غلطی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہے، کوئی ڈر رہتا ہے، بالکل ایک ڈر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے تو رجوع کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ اگر نہیں رجوع کریں گے اس غلطی کے اوپر، جتنے لوگ نظریہ رکھ کے بیٹھے ہیں ان سب کا وبال میرے سر کے اوپر آئے گا، اس لیے کہ وہ میرے غلط مسئلے کے اوپر ہی چل پڑے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی ایک عالم دین کی کہ وہ جو بیان کرے بڑے اعتماد کے ساتھ بیان کرے، بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرے۔ پھر کئی دفعہ میں اس چیز کو ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ایک بات منصوص اور منطوق نہیں ہے، وہ مفہوم ہے، وہ میری سمجھی بات ہے، اس چیز کو ہمیشہ بیان کر کے جانا چاہیے کہ بھئی یہ میری سمجھی بات ہے، قرآن سنت نہیں ہے، میری سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ مفہوم کا اور منطوق کا بھی فرق وہ بیان کرے، یہ لازم ہوتا ہے ایک عالم دین پر، یہ تحقیق کے اصول ہیں۔ لہٰذا یہ ایک تو زبان اچھی رکھیں گے فائدہ ہوگا۔ دوسرا میں عبارت آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ابن الضیاء حنفی صاحب یہ کون ہیں؟ 8ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 850 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے عالم دین تھے، حنفی ایک مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور مکہ مکرمہ کے یہ مفتی تھے۔ اس وقت حرم مکہ کے اندر جو بڑی مفتی کی مسند ہوا کرتی تھی ان پر ان کو فائز کیا گیا تھا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، ابن الضیاء القرشی المکی الحنفی، یہ ان کا پورا نام ہے، اور نسبتیں ہیں۔ قرشی قبیلے سے ان کا تعلق بھی رہا ہے، اور فقہ حنفی کے اندر ہر بندہ جانتا ہے کہ محققین علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کو جس وقت مکہ کے مفتی کی مسند ملی تھی تو ان کی بہت بڑی کوشش یہ رہی اپنی زندگی کے اندر کہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ جو غلط کام دیکھ رہے ہیں حرم مکہ میں ہو رہا ہے، مطاف میں ہو رہا ہے، میں اس کو ختم کرواؤں۔ اس وجہ سے کہ جب ایک ذمہ داری ملی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ سوال ہوگا کہ آپ کے اختیار میں تھا، آپ کو ایک بڑی مسند ملی ہے اور آپ ان خرافات کو ختم کیوں نہ کر پائے، کوشش کیوں نہ کر پائے۔ اس لیے جب یہ مسند پر فائز ہوئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، تنزیہ المسجد الحرام ان بدع الجہلۃ العوام، یعنی کہ جاہل لوگوں کی بدعتوں سے مسجد الحرام کو پاک کیا جائے۔ یہ کتاب کا نام انہوں نے باقاعدہ رکھا، آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہوگی۔ اس کتاب کے اندر بہت سی بدعتوں کا ذکر کیا انہوں نے، ناجائز امور کا ذکر کیا جو مکہ المکرمہ کے اندر اس وقت رائج تھیں، پھیلی ہوئی تھیں، اور ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بہت حد تک یہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوئے تھے ان بدعتوں کا صفایا کرنے میں، لیکن مکمل طور پر یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بہت سے امور ایسے تھے کہ جن پر قابو پا لیا گیا، بہت سے امور تھے کہ بہرحال لوگ جو ہے نا زبردستی نہیں مانتے تھے، لیکن بہرحال اللہ نے انہیں بہت سی کامیابیاں بھی دی تھی۔ تو اسی کتاب کے اندر یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، صفحہ نمبر بھی آ رہا ہوگا اور وہ عبارت بھی آ رہی ہوگی۔ اب میں عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ما احدثوہ فی لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو لوگوں نے نیا اور بدعت کا کام ایجاد کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں، وہی ثانی عشر من ربیع الاول، یہ 12 ربیع الاول کی رات کی میں بات کر رہا ہوں۔ یجتمع تلک اللیلہ الفراشون بالشموع فی المسجد الحرام، کہہ رہے اس رات لوگ جمع ہو جاتے ہیں شمع پکڑ کے کثرت کے ساتھ مسجد الحرام کے اندر، کہہ رہے وَيَزِفُونَ الْخَطِيمِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالشُّمُوع، کہہ رہے اور یہ شمعوں کا جلوس لے کر مسجد الحرام سے لے کر مسجد مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لوگ یہ جلوس نکلا کرتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَبَيْنَ يَدَيْهِ جُوقَاتُ الْمُقْرِئِينَ، اور ان کے سامنے اونچی اونچی نعرے لگانے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جلوس میں لمبے لمبے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔
کہہ رہے ہیں اور حالت یہ ہے وَيَخْتَلِطُ حِينَئِذٍ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، کہہ رہے ہیں بچے، مرد اور عورتوں کا ایسا اختلاط ہوتا ہے کہ مرد بھی بیچ میں، عورتیں بھی بیچ میں، بے شرمی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یکثر اللغت والزعیق، وہ کہہ رہے ہیں اتنی حرام کام وہاں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ رفع الاصوات بالمسجد الحرام، کہہ رہے ہیں حرم مکہ میں چیخ چیخ کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی آوازیں، مسجد الحرام کی بے ادبیاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَيَحْصِلُ فِي اللَّيْلِ مِنَ الْمَفَاسِدِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ، کہہ رہے ہیں اس رات میں اتنے حرام کام ہو چکے ہیں کہ جس کی گنتی بھی اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے۔ اس رات میں اتنے حرام کام ہو چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے پوری عبارت ابن ضیاء حنفی صاحب کی جنہوں نے ذکر کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ 9ویں صدی ہجری کے اندر یہ ذکر کر رہے ہیں، وہیں کے مفتی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے اتنے حرام کام ہو رہے ہیں ان جلوسوں کے اندر، بدعت سیئہ ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں، اس کو مفاسد اور فتنہ اور فساد ذکر کر کے جا رہے ہیں۔ 9ویں صدی ہجری اور اب 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، آپ دیکھیں 600-700 سال گزر گئے۔ اگر 600 سال پہلے سے علماء کرام ان چیزوں کو حرام کی ملاوٹ ہونے کے بعد اور بدعت قرار دے کے جا رہے ہوں، حرام قرار دے کے جا رہے ہوں، ان کو ختم کرنے کی باتیں کر کے جا رہے ہوں، تو بدقسمتی ہے ہماری کہ 600 سال تک ہم اس کو ختم نہیں کر سکے۔ ہر سال اس کا جواز دیتے پھرتے ہیں اور ہر سال خرافات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ آج جو خرافات ہوتی ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ ابن ضیاء حنفی صاحب آج کے دور میں آ کے دیکھتے تو یہ خرافات کم نظر آتی ہیں، جو اپنے دور میں تھے وہ زیادہ نظر آتی ہیں، یا وہ کم نظر آتی ہیں اور آج کل کی خرافات زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جس وقت اپنے دور کے اندر علماء کرام ان چیزوں پہ پابندی لگا کے گئے ہیں، وضاحت کر کے چلے گئے ہیں، ہم زبردستی کے جواز بیان کرتے چلے جائیں گے، اپنی آخرت میں ہمیں کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یعنی آنکھوں سے نہیں نظر آ رہا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے، اب ڈانس کی محفلیں ہونا شروع ہو جائیں تو وہاں ہم جواز دیتے پھریں گے یہ بدعت حسن ہے۔ تو یہ وہ حوالہ ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ابن ضیاء حنفی صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ حوالہ بالکل غلط بیان نہیں کیا گیا تھا سسٹر، حوالہ بالکل ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو وسیع کرے، دماغ کو وسیع کرے، سوچ کو وسیع کرے، اور اس چنگل سے ہم نکلیں کہ ہمارے منہ سے اگر کسی چیز کا جواز نکل چکا ہے ماضی میں تو ہم مرتے دم تک اب اسی پر قائم ہوں۔ بھائی بدلتے بھی ہیں موقف انسان کے، کل صورتحال الگ، آج صورتحال الگ، پرسوں صورتحال الگ، تو اس میں شرمانے کی بھی کوئی بات نہیں، بات ٹھیک کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔